میں نے کوشش کی کہ جو تمام تر چیلنج جو میرے کانسٹیٹوئنسی کے لوگ پچھلے 30 سال سے فیس کرتے آ رہے ہیں وہ میں ہاؤس میں رکھوں. کشمیری پنڈت جو ہیں وہ کشمیری سماج کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور ان کے وہ دور جانے سے ایک ادھورا پن کشمیر میں ہے. ایک نان سیریس اپروچ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے محرم کے حوالے سے. جو باقی ایونٹس باقی ریلیجس گیدرنگس اوکیجنس ہوتے اس میں تو سرکار اپ اینٹ ہوتی ہے کہ یہ کروانا ہے. جموں کشمیر اسمبلی بجٹ سیشن کا آج آخری دن تھا. آج بجٹ سیشن مکمل ہوا. تقریباً 22 دن یہ بجٹ سیشن چلا جس میں بیچ میں گیپ بھی دیکھنے کو ملی. کئی سارے بلز انٹروڈیوس کیے گئے, کئی ساری چیزیں اس سیشن میں ہوئی, ہیٹڈ آرگیومنٹس دیکھنے کو ملے اور وہ ساری چیزوں کو آج سم اپ کر کے اسپیکر عبدالرحیم راتب صاحب نے بھی سامنے رکھا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر اور ایم ایل اے بڈگام آغا سید منتظر مہدی. ان سے اس سیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا کچھ ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی اور کیا کچھ چیزیں اس سیشن میں انہوں نے پرسنلی دیکھی ہے, کیونکہ یہ ایز ایم ایل اے ان کا پہلا سیشن تھا. منتظر صاحب, بجٹ سیشن مکمل ہو گیا ہے. سب سے پہلے اس سیشن کے بارے میں اوور آل بتائیں, کیونکہ ایک لمبا سیشن تھا, ایکسپیکٹیشنز بھی لوگوں کی کافی زیادہ ہو. دیکھیے, جہاں تک اس سیشن کا تعلق ہے, یہ میرا پہلا سیشن تھا. ایک اچھا لرننگ ایکسپیرینس بھی رہا اور ایک آئیڈیا لگا کہ لاز کیسے بنتے ہیں, لوگوں کی اسپائریشنز اور ان کے احساساتوں کو کیسے لا کی شکل دی جاتی ہے. تو میرے لیے میرا اچھا یہ ایکسپیرینس تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 25 سال سے جو بڈگام ان ریپریزنٹڈ تھا, الیکٹڈ تو تھا مگر ان ریپریزنٹڈ تھا, اور میں نے کوشش کی کہ جو تمام تر چیلنج جو میرے کانسٹیٹوئنسی کے لوگ پچھلے 30 سال سے فیس کرتے آ رہے ہیں وہ میں ہاؤس میں رکھوں تاکہ ان کا کچھ ازالہ ہو. اس حوالے سے میں اسپیکر صاحب کا بھی نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایمپل ٹائم دیا بڈگام کانسٹیٹوئنسی کے مسئلوں پر بات کرنے کا بھی, اور باہر کے جو کلیکٹیو ایشوز ہیں جموں کشمیر کے ان پر بھی بات کرنے کا انہوں نے مجھے پورا موقع دیا. کئی سارے بلز اس میں لائے گئے تھے, پرائیویٹ ممبر بلز تھے اور آپ کے بھی کچھ بلز تھے. اس میں سے ایک بل تھا انٹیگریشن کے حوالے سے, ایک بل تھا کشمیری پنڈتوں کے بات آپ نے کی تھی. اور جتنے بھی لوگ اس اسمبلی میں شامل ہیں, جو 90 کے 90 لوگ ہیں, وہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی کی بات کرتے ہیں. جموں کشمیر کے لوگ ان کی واپسی کی بات کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے ایک ایسی اسپیس کریٹ کرنا جہاں کشمیری پنڈتوں کو ایک بار ہم اپنی سوسائٹی میں واپس لائیں, ان کو ریپرزنٹیشن دیں اور کچھ ایسا کریٹ کریں تاکہ وہ لوگ بھی فریلی کشمیر ایک بار پھر سے آ سکیں. دیکھیے, جہاں تک اس بل کا تعلق ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کشمیری پنڈت جو ہیں وہ کشمیری سماج کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور ان کے وہ دور جانے سے ایک ادھورا پن کشمیر میں ہے. اس بل کا مقصد یہی تھا کہ جو ایک ریلیف سینٹرک اپروچ ابھی تک گورنمنٹ کا رہا کہ ان کو نوکری دے دو, ان کو ٹرانزٹ اکاموڈیشن میں رکھو, ہم نے سوچا کہ ہم ہٹ کر ایک ریکنسیلیٹری اپروچ رکھیں گے, ایک کمیشن بنائیں گے جس کے پیچھے لا کھڑا ہوگا تاکہ ان کی ڈگنیفائڈ سیف ریٹرن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ہیلنگ بھی ہو, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو. دیکھیے, جب یہ ڈسپلیس ہو, یہ خالی ٹیریٹوریل ڈسپلیسمنٹ نہیں تھا, ایک سویلائزیشنل ڈسپلیٹ تھا. ان کو اپنے تمام روٹس چھوڑنے پڑے اور بھاگنا پڑا, ایک ٹراماٹائز تھا. تو ہماری کوشش ہے اس قانون کے ذریعے سے ایک سوشل ہیلنگ ہو, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ فل اپ ہو, اور جو ان کو جو 35 سال سے جس ٹراما سے گزرے ہیں اس ٹراما کا بھی سدباب ہو. کیا کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری جنریشن ہے جو کشمیر سے باہر رہی ہے, اور 30-40 سال جب آپ کسی جگہ سے باہر رہتے ہیں تو آپ ڈسکنیکٹ بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, نہ صرف سرکاری لیول پہ, نہ صرف ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, جس طریقے سے آپ بھی ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ چلاتے ہیں, اس لیول پہ بھی کیا کچھ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر سے اسی جموں کشمیر میں, اسی کشمیر میں رہ سکیں جہاں ہندو مسلم سکھ ایک ساتھ کلیکٹیولی رہتے تھے. دیکھیے, اس میں پہلے انٹر اور انٹرا ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے. ود ان کشمیری پنڈتس کمیونٹی انٹرا ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور ود ان کشمیری کلیکٹیولی ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے. دوسرا, یہ اپروچ اسٹیٹ سپانسرڈ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ابھی تک کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کو ٹرانزٹ کیمپس میں بٹھاتے ہیں یا ان کو ملازمت ملتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اپروچ ہے کہ اسٹیٹ لانا چاہتی ہے. جو وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے وہ شاید اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, مگر جو کمیشن ہم چاہتے ہیں اس قانون, اس بل کے ذریعے سے, اس میں پنڈت کمیونٹی کے ممبر بھی ہوں گے, اور مسلم کمیونٹی کی جو MMU ہے, جس کے جو فاؤنڈرز ممبر ہیں, چاہے آغا سید حسن الموسوی الفی صاحب ہو, گرینڈ مفتی ناصر الاسلام صاحب ہو, میرویز عمر فاروق صاحب ہو, یہ بھی اس کمیشن کا حصہ رہیں گے, تاکہ ایک میسیج جائے گا کہ کشمیری سوسائٹی, کشمیری کمیونٹی بھی چاہتی ہے کہ پنڈت کمیونٹی اپنی جو
रूट्स हैं उनमें वापस आए। जो ये एक नोशन जाता है कि स्टेट इनको वापस लाना चाहता है, बाकी लोकल पॉपुलेशन नहीं चाहती, मगर इस कानून से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी कम्युनिटी कलेक्टिवली, जम्मू कश्मीर के एज ए कलेक्टिव चाहते हैं कि जो ये डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी अपने रूट्स में वापस आ जाए। उसके साथ मुहर्रम के हवाले से आज आपने बात छेड़ी है। अगले चंद महीनों में मुहर्रम का महीना है जहां हम देखते हैं अज़ादार जुलूस लेके निकलते हैं, और आपने 10 मुहर्रम को स्पेसिफिकली कहा कि 10 मुहर्रम के जुलूस के हवाले से परमिशन मिलनी चाहिए। तो मुहर्रम के अरेंजमेंट्स के हवाले से मीटिंग हर साल देखने को मिलती है और लोग उससे कई हद तक खुश भी होते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत थी आज ये कहने की कि 2 महीने पहले ही इसके लिए मीटिंग्स की जाए? देखिए, खुश तो कोई नहीं होता, ये मैं आपको करेक्ट करूं, क्योंकि इस विषय पर मैंने वैसे तो एमएलए नहीं, एज ए स्टेक होल्डर बात की। मसला क्या है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि मजहबी मामलात में दखल देने की, मगर स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है कि फैसिलिटेट करे, कि अकीदतमंद कैसे अपने रसूमात अदा करे, उसमें फैसिलिटेट करना है। मुहर्रम के हवाले से क्या होता है, 10 दिन या हफ्ता पहले मीटिंग बुलाई जाती है कि मुहर्रम इस दिन से शुरू हो रहा है, क्या क्या करना है, मगर जो वहाँ पर बात होती है, जो अरेंजमेंट्स वहाँ डिस्कस होते हैं, वो ज़मीन पर होते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अकीदतमंदों को, अज़ादारों को जुलूस निकालने में या वो रसूमात अदा करने में मुश्किलात आती। एक नॉन सीरियस अप्रोच हमें देखने को मिलता है मुहर्रम के हवाले से। जो बाकी इवेंट्स, बाकी रिलीजियस गैदरिंग्स, ओकेजन्स होते हैं, उसमें तो सरकार अपेंट होती है कि ये करवाना है, मगर मुहर्रम में हमें लगता है कि कोई एक लूप होल है। इसीलिए मैंने बर वक्त ये कहा कि अभी 2 महीने, अभी काफ़ी टाइम है, आप स्टेक होल्डर से बात कीजिए, क्या रिक्वायरमेंट है, जहाँ से जुलूस बरामद होने उस इलाके की क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि वक्त रहे हो, तमाम चीज़ें मीट हो और आसान तरीके से रसूमात अदा हो। दूसरा मैंने जो मसला उठाया, जो तारीखी जुलूस आशूरा है, जो आबी गुज़र से बरामद होता था और ज़िडी बल में इख्तिताम पजीर होता था, नामसाइद हालात थे या क्या वजह थी, वो पिछले 35 साल से बंद है। तो मेरा यही अपील था कि अगर सरकार दावा करती है कि हालात ठीक हो गए, सब कुछ ठीक है, अब एमएलएस की सिक्योरिटी विड्रा इसी गरज से की गई कि हालात अब ठीक है, इनको सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं है, अगर इतना वहाँ पर माहौल साजगार बनाए तो फिर इस जुलूस पर कदगन क्यों? अगर सरकार का ये दावा है तो इस पर मज़ीद ताख़ीर के बगैर ये बैन हटनी चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिले। एक तरफ आपके ही पार्टी के लेजिस्लेटर वहीदुर रहमान परा साहब थे, वहीं दूसरी तरफ मैडम सकीना इत्तू ने भी फिर जवाबी तौर उन्हें कई सारी बातें कही। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो पर्सनल अटैक एक लेजिस्लेटर दूसरे लेजिस्लेटर पे करता है, वो असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस में करता है, और इस असेंबली को काफ़ी इज्जत और वक़ार के साथ देखा जाता है, तो ये पूरी सिचुएशन क्या क्रिएट होनी चाहिए असेंबली में? देखिए, मैं इसको कतई सब्सक्राइब नहीं करूँगा कि जहाँ पर एक मेंबर दूसरे मेंबर की पगड़ी उछाले, चाहे सरकार अपोजिशन की पगड़ी उछाले या अपोजिशन सरकार की पगड़ी उछाले। मैं कतई इसको सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, क्योंकि हम जिन चैलेंजिंग टाइम्स में लोगों ने हमें अंदर भेजा है, चुन के भेजा है, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। आप देखिए, डेली वेजर्स का मसला है, कैजुअल लेबर्स का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है, कितने मसलों के अंबार है, मसलों के चैलेंज के पहाड़ है जो हमारे लोगों के ऊपर है। हमें चाहिए उन मसलों पर कैसे वो हल हों, कैसे वो चीज़ें ठीक हो, कैसे अपने लोगों को जो डिह्यूमनाइज किया जाता है, कभी निकाल के, कभी इंस्टीट्यूशनली, वो कैसे हम ठीक करें, अपने लोगों की डिग्निटी हम कैसे प्रिजर्व कर सकें। मेरे ख्याल से हाउस की प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, न कि एक दूसरे की पगड़ी उछाल।